اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج ہم تقوی اور متقین لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ تقوی اور متقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 258 مختلف مقامات پر مختلف انداز میں مختلف نشانیوں کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ نشانیاں اور انداز مختلف ہونے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں اور ہر انسان کی صلاحیت کے ساتھ تقوی بھی رکھا گیا ہے۔ جس انسان کی جتنی استطاعت ہے وہ اس کے حساب سے تقوی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف نشانیاں دیں تاکہ ہم اس کے عکس میں اپنے آپ کو تقوی کے معیار پر پرکھ سکیں۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی بچانا ہے اپنے آپ کو ہر اس پہلو سے جس سے گناہ گار ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو۔ تقوی بچانا ہے اپنے دامن کو گناہوں سے ایسے جیسے بچایا جاتا ہے اپنے لباس کو خاردار جھاڑیوں سے۔ جیسے ہم کوئی نیا ڈریس پہنتے ہیں تو ہم اس کی بہت کیئر کرتے ہیں کہ وہ پھٹ نہ جائے، کوئی دھاگا نہ نکل آئے یا اس میں برا نہ لگے۔ تو بالکل اسی طرح تقوی یہی کہتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانا ہے۔ جس کام سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے اس کو ہم نے نہیں کرنا۔ تقوی اپنے نفس کو ہر اس چیز سے ہمیں بچانا ہے جس سے ہمیں نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ زندگی کے سفر میں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تقوی زاد راہ ہے۔ تقوی عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ یہ عقل کو خالص کرتا ہے جسے قرآن نے لب کہا، اور عقل رکھنے والوں کو اولو الالباب۔ تقوی احتیاط ہے بولنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، میل جول میں، سوچ میں۔ یعنی اگر ہم سوچیں تو اچھی بات سوچیں، ہم میل جول رکھیں تو اچھے لوگوں سے میل جول رکھیں۔ سورہ بقر آیت نمبر 21 میں تقوی کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تقوی بچنا ہے حرام سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے عذاب سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹنے سے، اپنی من مرضی کرنے سے۔ تقوی وہ خوف ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور بے عمل کھڑے ہونے سے روکتا ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 40 میں لکھا ہے کہ تقوی ایک لباس ہے جو انسان اور اس کے گناہوں کے درمیان ایک آڑ ہے۔ تقوی وہ صفت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 4، ان اللہ یحب المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور پرہیزگار کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ تقوی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد ہے۔ سورہ بقر میں تقوی کے بارے میں کیا ہے؟ تقوی عبودیت کی طرف اٹھایا ہوا پہلا قدم ہے۔ یہ وہ خلاصہ ہے جو قرآن پاک کے مختلف مقامات سے تقوی کے مفہوم کو واضح کرتا ہے۔ اسلاف کی نظر میں تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک عمارت کی طرح ہے اور اس کی 4 ستون ہیں یا 4 بنیادیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، الخوفی من الجلیلی، یعنی صرف اللہ تعالی کا خوف دل میں رکھنا، نہ دنیا کا، نہ لوگوں کا، نہ رسم و رواج کا، صرف اللہ کا خوف۔ نمبر 2، والعمل بالتنزیل، عمل ہو تو دین الہی کے مطابق، نہ کہ لوگوں کی پسند کا، اور نہ کہ وہ جو شریعت میں ہمیں آسان لگے، جو ہمیں پسند آئے، نہیں، دین الہی۔ نمبر 3، والقناعۃ بالقلیل، یعنی تھوڑے پہ راضی ہو جانا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر کرنا اور اس پہ راضی ہو جانا۔ اور نمبر 4، وتزودوا
یوم الرحیلی یعنی جب سفر پر نکلے تو تقوی کر کے نکلے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کر نکلے۔ تو یہ 4 ستون ہمیں اسلاف سے ملے ہیں تقوی کے بارے میں۔ عبداللہ بن مسعود نے تقوی کو کیسے بیان کیا؟ وہ فرماتے ہیں یعنی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی، یعنی شریعت محمدی کی، اور نافرمانی نہ کی جائے، شکر کیا جائے، کفر نہ کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ کیونکہ سورہ آراف میں جو اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان جو مکالمات ہوئے تھے، اس میں شیطان نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ تم اکثر کو ناشکرا پاؤ گے، میں ان کو بہکاؤں گا اور تم اکثر کو ناشکرا پاؤ گے، تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی۔ یہ بھی تقوی کی بنیاد ہے۔ یاد رکھا جائے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، قیامت کو، اس کے سامنے کھڑے ہونے کو، اور بھولا نہ جائے اپنی آخری منزل کو۔ یہ تو تقوی کی بات ہو گئی۔ اب متقین کی بات کرتے ہیں۔ متقین لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متقین کی مختلف انداز میں نشانیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم 3 جگہ کو ڈسکس کریں گے کہ کہاں کہاں متقین کے بارے میں آیا ہے۔ کافی جگہوں پہ آیا ہے۔ میں آپ کو سورہ بقر سے بھی بتاؤں گی، سورہ آل عمران سے بھی بتاؤں گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقر سے، یعنی جیسے ہی سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت سورہ بقر ہے وہ شروع ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اللہ کے ہونے میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ دیکھیں قرآن شریف کے شروع ہوتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ متقین کا ذکر آ گیا۔ اب متقین کون ہیں؟ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے غیب کو نہیں دیکھا، لیکن وہ بن دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ قرآن پر اور اس سے پہلے صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کو معلوم ہو گیا کہ متقین کی کیا نشانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخری کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اور نماز پڑھتے ہیں، اور یہی متقین کی نشانی ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، باقی پھل اس کا ہمیں اللہ دے گا۔ اور دیکھیں جب ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں تو اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا انعام بتا دیا کہ ان کو انعام کیا ملائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین لوگ ہیں۔ یہ نشانیاں ہمیں سورہ بقر کے ابتدا سے ہی مل گئیں، اور ان کا انعام بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب سورہ آل عمران کی بات کرتے ہیں کہ وہاں متقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا لکھا ہے۔ آیت نمبر 134، 135 اور 136۔ ان نشانیوں کو تھوڑا سا تبدیل کیا گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقین کی کیا نشانیاں یہاں لکھی ہیں؟ تکلیف ہو یا آسانی وہ خرچ کرتے ہیں، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور جب یہ درجے کو وہ پا لیتے ہیں، یہ طے کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو محسنین، متقین کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ متقین جب کوئی غلط کام کر لیتے ہیں یا وہ ظلم کر لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، وہ ایک ہی گناہ کو بار بار نہیں دہراتے۔
سورہ آل عمران میں نے آپ کو ریفرنس دیا، آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بدلہ دیا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، ڈٹے نہیں رہتے، اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی شان ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو وہ باغات، وہ جنتیں عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جو عمل کیا تقوی والوں نے اور متقین نے، ان کا کتنا پیارا اجر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، جنت. اور پھر تیسرا مقام جو میں نے آپ سے کہا کہ ہم قرآن مجید کی 3 مختلف مقامات کو ڈسکس کریں گے. سورہ بقر آیت نمبر 177، اس کو ہم آیت بر بھی کہتے ہیں. اور اس کو ہم آیت بر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں نیکی کرنے کا بہت اچھا تصور پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا یہ نیکی نہیں ہے. صرف اپنے چہروں کو اس کا طرف پھیر لینا نیکی نہیں ہے. دل کو پھیرو اس کی طرف، دل کو پھیرو. یہ تو ایمان کی بات ہو گئی. اب وہ آگے کیا نشانیاں ہیں؟ یہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو مال سے بہت زیادہ محبت ہے، ہر ایک کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. لیکن جو متقین ہیں اور تقوی والے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کو نہیں چھوڑتے، وعدے کی پابندی کرتے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں، تکلیف میں صبر کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل سچائی میں قائم رہ کر دکھایا ہے، اور یہی لوگ متقین ہیں. یعنی سچے لوگوں کی اور تقوی والے لوگوں کی یہ نشانیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت وراثت ہے. کس کی وراثت ہے؟ کس کو ملے گی؟ متقین کو، محسنین کو، صالحین کو، شہداء کو. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ایک بیان ہے، سب کے لیے ایک بیان ہے. اور عربی میں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں تھوڑا سمجھنے میں اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو متقین ہے. تو ہم نے سب نے مل کے، میں نے اور آپ نے سب نے مل کے یہ سوچنا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو کیا ہم ایک بیان سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم ہدایت کے لیے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم اس کو متقین میں شامل ہونے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. متقین کے لیے جو جنت بنائی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 133، دوڑو اس کی طرف، بھاگو اس کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. سبحان اللہ. تقوی پیدا کرنے کی قرآن پاک نے ایک بہت اچھی ترکیب بتائی ہے اور بہت آسان بتائی ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ نازعات سے ہمیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے تو اسے اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا. اور ترجیحات بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر کسی انسان کی ترجیح دنیا ہے، وہ تقوی کے حصول میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی کی ترجیحات میں دنیا اور آخرت دونوں ہیں تو وہ تقوی کے حصول میں کامیاب ہو گیا. اور یہی ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی دے. قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کچھ لوگ ہیں جو مانگتے ہیں کہ صرف ہمیں دنیا چاہیے تو ہمیں انہیں دنیا دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ حضور کی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ جو باغی ہو جائے اور دنیا کو اپنی ترجیح بنا لے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر ہم نے تقوی کو پانا ہے اور اگر ہم نے اپنے اندر تقوی کا بیج بونا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی. اپنی ترجیح آخرت کو بنا لیجئے، اپنی ترجیح اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو بنا لیجئے. تو دنیا تو انشاءاللہ پھر ہمیں بونس میں ملے گی انشاءاللہ. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.